تقدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعشر ان الانسان لفی خسر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، ممبر رسول پر جلوہ افروز نبی اعلیٰ حضرت حضور منانی میاں صاحب قبلہ، نقیب اجلاس جناب چاند رضا صاحب، دور و دراز سے آئے ہوئے ہمارے تمام اعزاء و اقارب اور سنی مسلمان، اور اس اسٹیج پر سنی بڑی مسجد کے امام صاحب اور جملہ تمام بدن نام نہ لیتے ہوئے آپ سبھی جنہوں نے ملت اسلامیہ کے اس عظیم کارہائے نمایاں میں جو اپنا کردار انجام دیا ہے، وہ سبھی علماء کرام ہیں. اور نہالان مجلس ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی عزیز، ہمارے قریبی لیکن مائی بردر جناب کارپوریٹر سراج شیخ صاحب، ان تمام کی موجودگی میں چند ایک باتیں جو میرے دل کے گہرانوں میں ہمیشہ گونجتی ہیں، میں آپ کے گوش گزار اس لیے کرنا چاہتا ہوں. بہت کم موقع ایسے آتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے روبرو ہو پاتا ہوں. دنیا کے دوسرے ذرائع کے ذریعے سے آپ مجھے دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. میں یہاں کیا بولوں؟ میرا مدرسہ، آپ کا مدرسہ، جہاں سے ہمارے محلے کے طلباء، دور دراز سے آنے والے لوگ، جن کی نگاہیں ہمارے مدرسے کی طرف اس لیے اٹھتی ہیں کہ یہ وہ عظیم ادارہ ہے جہاں پر ہم بچوں کو حفظ قرآن کرا کر کے ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو جمع کرتے ہیں. ان بچوں کے سینوں میں وہ طلاب علم جو جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش، ہندوستان کے الگ الگ اضلاع سے، الگ الگ اسٹیٹ سے آ کر اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہیں. اس میں ہمارے حافظ قاری امانت اللہ صاحب، ہمارے مدرسے کے جناب قاری وسیع احمد صاحب، حافظ عمران، اور ان لوگوں نے جو محنتیں کی ہیں، میں ان تمام کو مبارک بھی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان لوگوں سے وہ کام لے جس کے لیے ان کو بنایا گیا ہے. ان لوگوں کی بڑی جد و جہد، میں عموماً مدرسے بہت کم آتا ہوں، لیکن میری غیر موجودگی میں حافظ عمران، قاری وسیع احمد، قاری حافظ امانت اللہ صاحب اور تمام ہمارے متعلقین نے، ہمارے مدرسین نے جس طریقے سے کارہائے نمایاں انجام دے کر ان 6 طالب علموں کو حافظ قرآن بنایا ہے، وہ آپ اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھیں گے. چونکہ آپ کا سپورٹ، آپ کا پیار، آپ کی محبتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا ہے میری غیر موجودگی میں یا میری موجودگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی تمام فلاحیات عطا فرمائے. کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جس کے سینوں میں قرآن ہے، اور اس قرآن کی برکت یہ ہوگی کہ کل آپ کے یہ امام بنیں گے، اور ایک ایسے امام ہوں گے جو تعلیم دین کے ساتھ ساتھ ان تمام اصول آپ کو بتائیں گے جو آپ کی زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کے لیے کامیابیوں کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. میں مدرسے کے اراکین اور یہاں سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ آپ کی کاوشوں کا یہ نتیجہ آج آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. لیکن مدرسے کا نظام چلانا، مدرسے کو پروان چڑھانا، اس کے تمام چیزوں کا انتظام کرنا یہ چھوٹا کام نہیں ہے. جو علماء اس بات کو بخوبی سمجھ رہے ہیں
لیکن ہم سب کی جدوجہد ہوتی ہے کہ ہم یہ سب کام کریں، اور ہمارے سارے علماء یہی کرتے ہیں، اور وہ اپنے لیے نہیں کرتے ہیں بلکہ ملت کو وہ سرمایہ دے کر کے جاتے ہیں جو سرمایہ آنے والی نسلوں کو ایمان کی تازگی عطا کرتا ہے، اور وہ ایمان کی تازگی آپ کو جلا بخشتی ہے، دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے نجات کا سامان ہے۔ میرے دوستوں، جو قرآن مقدس کی تلاوت کریمہ، آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، تو ہم گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں، دنیا ہماری طرف الگ الگ نگاہوں سے دیکھتی ہے، داڑھی، ٹوپی، کرتے پائجامے میں نکلنے والا شخص جو ہمیں پاور کراتی ہے بار بار کہ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، خانقاہوں کے اندر نہ جانے آتنکواد پلا کرتا ہے، برائیاں بڑھتی ہیں، اخلاص نہیں ہوتا ہے، محبتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ وہ طنز ہیں جو لوگ ہم پر کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام قوموں کو، ان تمام لوگوں کو، ان تمام شدت پسندوں کو، ان تمام لوگوں کو یہ پاور کرا دینا چاہتے ہیں۔ تم جب بھی میرے مدرسوں کی طرف دیکھو گے، یہاں ٹوٹی چٹائیاں ضرور ہوگی لیکن دلوں میں عشق مصطفیٰ ہوگا۔ ہمارے مدرسے کی ٹوٹی چٹائیاں ہوں گی، اچھے کھانے نہیں ہوں گے، اچھے لباس نہیں ہوں گے، اچھے بستر نہیں ہوں گے، لیکن یاد رکھنا دل میں محبت اور اخوت اور بھائی چارگی ضرور دکھائی دے۔ یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ مساجد، یہ علماء، یہ حفاظ کرام، یہ علماء، یہ قراء، یہ اس پیغام کو دنیا میں عام کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کے لیے جیتے ہیں اور انسانیت کے لیے بھی مرتے ہیں۔ چونکہ جب میں بولتا ہوں میں ان لوگوں سے بھی باور کرا دینا چاہتا ہوں، ہم یہاں کہہ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نوٹ کر رہا ہو، کرنے دیجیے۔ اخلاص جب آپ کے سینے میں جمع ہو جائے، محبتوں کا سب چشمہ اگر آپ کا سینہ بن جائے، جب آپ کے ذہن اور دماغ کے اندر میں محبت بلنے لگے، یاد رکھنا دنیا الگ الگ نگاہوں سے ضرور دیکھے گی آپ کو، دنیا آپ کے بارے میں مزاج کچھ اور رکھے، لیکن چلنا ہو تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا۔ جب تم نقش رسول پر چلو گے، جب اولیاء کی محبتوں میں جیو گے، جب قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو گے، جب تم احادیث کریمہ کو اپنے سینوں میں جگہ دو گے، دنیا چاہے کچھ کہہ لے، رب کی نگاہیں تمہاری طرف الگ ہی اتفاق کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ہمارے خلاف حسد، شلن، ہمارے خلاف نہ جانے دنیا کی آزائش آزمائشوں کو لے کر کے ہماری طرف نگاہیں دکھتی ہیں، ان تمام نگاہوں کو یہ مفتی منظور سیائی بتانا چاہتا ہے کہ تم یوں ہی دیکھتے رہو گے اور ہم یوں ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب تم ہمیں دیکھو گے تو تم یہ دیکھو گے کہ ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن کبھی فیفا ورلڈ کپ میں کوئی غیر مسلم آئے گا، وہ بھی اسلام قبول کر کے دنیا کو پیغام اسلام دے گا۔ کوئی دوسرے میدان میں جائے گا، کوئی کھلاڑی ہوگا، کوئی نہ جانے الگ الگ فیلڈوں میں رہ کر کے وہ وہاں پر بھی پیغام دے گا کہ اسلام سچا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، فکر و نظر کا مذہب ہے، ایک دوسرے کو محبت سکھانے والا مذہب ہے، اور ہر ایک دوسرے کو قریب کرنے والا مذہب ہے، کیونکہ یہی مذہب ہے جو انسانیت کا مذہب ہے۔ اور پیغام انسانیت ہمیں یہی ملے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے دیا تھا۔ آج ہم مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر سنت رسول ادا کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں، تو ہمارے جسموں کو نہ دیکھو، ہمارے کپڑوں کو نہ دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو یہ سمجھ کے دیکھو کہ یہ نبی کے غلام ایسے ہیں تو کیا آقا کیسے ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میرے آقا پیارے رسالت تشریف کے پیارے دیوانے، پیغام انسانیت کیا ہے؟ انسانیت، اسلامیت لائک انسانیت، اسلامیت انسانیت کی طرح، لیکن کچھ لوگوں نے ہمارے نام کو لے کر، ہمارے لبادے کو اوڑھ کر، ہماری ساخت کو بنا کر، ہمارے جیسا دکھ کر برائیاں کی، گناہ کیا، اور وہ گناہ ہمارے سروں پر تھوپا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو باور کراتا ہوں ان کے دامے فریب میں نہیں آنا ہے، بلکہ جب بھی چلنا ہے تو بریلی کا چشمہ لگا لو، آنکھوں میں بریلی کا سرما لگا لو، تو تمہارے سینے میں رسول اللہ کا عشق یوں ہی داخل ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی محبتوں کو اپنے سینے میں جگہ دے دو، بزرگوں کی عقیدتوں میں اپنی زندگی گزارنا سیکھ لو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھروں میں بھی حافظ قرآن دکھائی دے گا۔
تمہارے بچے بھی قرآن کی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں گے. اور جب قرآن کی تعلیمات تمہارے گھر میں ہو جائے تو یاد رکھنا سب سے بڑا انسانیت کا پیغام تمہارے گھر سے ہی نکلے گا, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی اور ہم پیغام انسانیت کو بھی بڑھاتے چلے جائیں گے. تو آج میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا, میں تو حضرت کی تقریر سننے کے لیے آیا ہوں, حضرت کی دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں. ہمارے مدرسے کے بچوں نے جس طرح انتظام کیا ہے, آپ سبھی مل کر کے ہمارے مدارس کے طلبا کو, یہاں کے اساتذہ کو دعائیں دیں اور دعا کریں کہ پروردگار عالم ان بچوں سے اور بھی کام لے اور دنیا جہان میں اسلام اور انسانیت کا نام روشن کرے. انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.